بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. وقال تعالی قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون. محترم حاضرین، پچھلے ہفتے کے درس میں شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ اہل شرک جو بتوں، قبروں، بزرگوں، ولیوں، پیروں، نبیوں کے ساتھ وہی معاملات کرتے ہیں جو مشرکین کفار اپنے معبودان باطلہ کے ساتھ کرتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے جو مکالمے کی شکل میں ان کے شبہات کا تذکرہ اور پھر اس کی وضاحت اور جواب دے رہے ہیں. اس سلسلے میں جو آخری بات ہم نے پڑھی کہ وہ اگر یہ کہتا ہے کہ میں بتوں کی پرستش نہیں کرتا، اس کے جواب کے بعد شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم یہ کہتے ہو کہ میں شرک نہیں کرتا، تو ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ اپنے آپ کو یہ بتاؤ کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک قرار دیا اور اتنا سنگین گناہ قرار دیا کہ اسے معاف نہیں کرے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور اس پر بغیر توبہ کے جو بندہ مر گیا وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا. ہاں، اتنا سنگین گناہ جس کو رب العالمین نے بیان کیا، تو تم ٹھیک ہے، تم ہی بتاؤ کہ جس عمل کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا اور جس کو ناقابل معافی بتایا کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور اس کو اگر کرو گے تو کتنی بھی نعمت، کتنی بھی محنت کر لو، فضائل پر عمل کر لو، تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. تو بتاؤ کہ وہ شرک، یہ تو تم سب مانتے ہو. تو وہ کہتا ہے ایک مسلمان کہ ہاں، یہ قرآن و حدیث میں ہے کہ شرک سے یہ برے نتائج آتے ہیں، عمل قبول نہیں ہوتے، مر گیا تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. تو ٹھیک ہے، یہ کون سا گناہ ہے جس کو اللہ نے کہا ہے کہ معاف نہیں کرے گا؟ ذرا اس کی وضاحت کرو. تو پچھلے درس میں بتایا کہ عام طور سے آپ کو جواب یہ ملے گا، کسی قبر پرست مشرک یا پیر پرست قبوری کو آپ پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا. تو اب سوال کیجئے اس سے فقل لہو. اور یہ اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے. بہت سے لوگ شرک کو برا سمجھتے ہیں پھر بھی شرک کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ شرک کیا ہے. انہیں پتہ نہیں ہے کہ جو عمل وہ شرکیہ کر رہے ہیں یا عقیدہ اور قول جو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں شرک کے، یہ شرک ہے، انہیں پتہ نہیں. چنانچہ اگلا سوال شیخ محمد عبد الوہاب نے کہا کہ اس سے آپ کہیے فقل لہو کیف تبرئ نفسک من الشرک وانت لا تعرف. بڑی پیاری بات، سادے انداز میں، دین کی سب سے بنیادی بات جس کے جانے بغیر کسی کو چارہ نہیں ہے. کوئی شخص قیامت میں عمومی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ مجھے شرک معلوم نہیں تھا کہ شرک کسے کہتے ہیں، اس لیے میں شرک کر دیا، معاف کر دیں. نہیں چلے گا. سورہ اعراف کی آیت ہے. جہالت بعض گناہوں کے سلسلے میں عذر ہو سکتی ہے اور اس کے تعلق سے لمبی چوڑی گفتگو کی جا سکتی ہے. بعض مخصوص حالات میں استثناء ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نیا مسلمان ہوا، جتنی باتیں جانا اتنی ٹھیک ہے، شرک اور توحید کی باریکیوں کو نہ جانتے ہوئے وہ مر گیا اور اسے موقع نہیں ملا کہ تفصیلات کو سیکھے، تو اس کے بارے میں یا ایسی کچھ شکلوں کے بارے میں گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن عام حالات میں جب یہ کہا اللہ رب العالمین نے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، قرآن میں جا بجا ہر بار یہی بات دہرائی گئی. تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ، بنیاد، آغاز یہی بتایا گیا، اور یہ صاف ظاہر بتا دیا گیا کہ یہ ایک گناہ ایسا ہے کہ اگر اس پر انسان کی موت ہو جائے تو کبھی نہیں بخشا جائے گا. ابھی ایک بچہ سورہ ابراہیم کی آیتیں تلاوت کیا ہمارے پروگرام سے پہلے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں کیا غضب کی. اس میں سیدنا ابراہیم کی ایک دعا کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ پروردگار اس شہر کو، شہر مکہ جہاں کعبہ کی تعمیر کی، اس شہر کو تو بلد آمن یعنی امن والا شہر بنا دے، اور مجھے وجنبنی مجھے بچا،
وبنی، اور میرے بیٹوں کو بچا، مجھے اور میرے بیٹوں کو بچا۔ کس بات سے بچا؟ ان نعبد الاصنام، اس بات سے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ حضرت ابراہیم امام الحنفاء، ابو الانبیاء، خلیل الرحمن علیہ الصلاۃ والسلام وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں شرک سے بچا۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ ایک انسان کو جو جنت و جہنم پر، اللہ پر یقین رکھتا ہے، آخرت کے دن پر جواب دہی کا ایمان رکھتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے، مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہی ہے، اس سے کسی کو مفر ہے ہی نہیں، اور وہاں سب سے بڑا سوال شرک اور توحید کا ہوگا۔ جب یہ بات واضح کی گئی تو ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ یہ سیکھے۔ لا الہ الا اللہ کہہ کے جب ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں نا تو لا الہ الا اللہ کی شرائط ہیں، اگر آپ نے ان شرائط کو پورا نہیں کیا تو آپ کا لا الہ الا اللہ کہنا بیکار ہو سکتا ہے۔ ان 7 یا 8 شرائط میں، بعض علماء نے 8 بعض نے 7 کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلی شرط عموماً جو ذکر کی جاتی ہے علم، کہ لا الہ الا اللہ کا علم ہو۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا، باب العلم قبل القول والعمل، اور پھر قرآن کی آیت نقل کی فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ باب اس بات کا کہ قول و عمل سے پہلے علم ہوگا۔ آپ کوئی بات کہیں، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، یا آپ کسی چیز پر، شریعت کے دین کے کسی معاملے پر عمل کریں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت، صدقہ و خیرات، کوئی بھی نیکی، یہاں تک کہ توحید کو اختیار کر رہے ہیں، تو یہ عمل، عقیدہ یا قول جو آپ اختیار کر رہے ہیں، قول اور عمل، اس سے پہلے آپ کو علم ہونا، عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اور قرآن کی آیت تکلیف فَعْلَمْ، قرآن میں اللہ نے کہا علم حاصل کرو، جان لو، انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ پہلے علم ہوگا، عقیدہ ہوگا، پھر عمل اور جو ہے قول کی باری آئے گی۔ تو یہ علم حاصل کرنا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جاہل تھا، یہ کہہ کے بچ جائے۔ توحید کے اور شرک کے معاملے میں یہ نہیں چلے گا۔ اس لیے سوچئے، سیدنا ابراہیم جس سے دعا کر رہے ہیں، اس دعا کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ کتنی بڑی بات ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی پیش کیا کہ ہم سے اور آپ سے اگر کوئی پوچھے گا کہ کیا ہم بت پرستی کر سکتے ہیں، تو ہم برجستہ کہیں گے کہ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو کیا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کا امکان نظر آتا ہے جو ہم کہہ دیں کہ ہم نہیں کریں گے؟ یہ گناہ ہم نہیں کر سکتے، ہم کہہ رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم کر سکتے تھے، جو بت شکن تھے، بتوں کو توڑا، پوری قوم سے، نمرودیت سے ٹکرا گئے، لڑ گئے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ ہم میں کوئی شخص ایسا جگر نہیں رکھتا اور نہ رکھ پائے گا، پھر بھی وہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اس سے ہم کو یہ سبق اور ہدایت ملتی ہے کہ سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرنا چاہیے، جس چیز سے چوکنا رہنا چاہیے، اور سب سے زیادہ اہمیت دے کر جو سیکھنا چاہیے، وہ ہے شرک بچنے کے لیے اور توحید اختیار کرنے کے لیے جو شرک کی ضد ہے۔ یہ بنیادی سوال ہے۔ تو اب شیخ محمد عبداللہ اس بات کو دماغ میں رکھنے کے بعد اب شیخ محمد عبداللہ کا یہ جملہ سنیے جو انہوں نے ایک ایسے شخص کو جو قبر کو، بتوں کو، مردوں کو، ولیوں، پیروں، نبیوں کو پکار رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو اس سے پوچھا کہ آپ اس سے سوال کیجئے کیف تبرئ نفسک من الشرک وانت لا تعرف، جب تم خود یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے نہیں پتہ شرک کسے کہتے ہیں۔ بہت بڑی سنگین بات ہے۔ میں اس کو کہوں تو کچھ لوگ سمجھیں گے کہ طنز کر رہا ہوں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سے لوگ ہیں جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، دینی کاموں سے جڑے ہوئے ہیں، وہ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں یا اخبار میں، رپورٹ میں، آپس میں فخر کرتے ہیں کہ ہم دین کا اتنا کام کر رہے ہیں، غلغلہ مچا ہوا ہے، یہ کیا وہ کیا، ہاں، لوگوں کو نمازی بنا دیا، ذکر و اذکار کرا دیا، فضائل پہ کیا، اسلام پسند طلبہ کو بنا دیا، یہ کیا وہ کیا، بہت کچھ کیا، لیکن وہ پہلا سبق نہیں سکھایا جو تمام انبیاء شروع جہاں سے کرتے تھے۔ پوچھئے ان سے کہ شرک کسے کہتے ہیں؟ دین کے کام میں لگے ہیں، اسلام کی حکومت قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں، جذباتی باتیں کرتے ہیں، فضائل پر محنت کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ جب آپ کو شرک پتہ ہی نہیں ہے، آپ شرک سے بچ ہی نہیں رہے ہیں، تو فضائل کا جاننا کوئی مطلب نہیں رکھتا۔ آپ کو طاقت قوت مل جائے تو آپ کون سے اسلام قائم کریں گے جب اللہ کے دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کو نہیں پہچانتے؟ یہ کون سا دین ہے؟ اللہ کو اگر آپ خود نہیں پہچانتے، اللہ کا حق نہیں جانتے، تو اللہ کا دین نافذ کرنے والی بات ایک مذاق ہے، غیر فطری بات ہے۔
دین کا کام کرنا غیر فطری بات ہے جب آپ دین کی بنیاد ہی صحیح نہیں کیے ہیں. تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ اس سے سوال کیجئے کہ آپ اپنے آپ کو شرک سے بری کیسے قرار دے رہے ہو جبکہ تم اس کو سمجھتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، تم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں. تو پھر تم خود اپنے بارے میں یہ کیسے فتویٰ دے رہے ہو یا طے کر رہے ہو کہ میں مشرک یا شرک میں مبتلا ہوں ہی نہیں؟ تم کو پتہ ہی نہیں شرک کسے کہتے ہو، تو ہو سکتا ہے تم مبتلا اور سمجھ رہے ہو کہ میں شرک نہیں کر رہا ہوں. آگے کہا دوسرا سوال کیف یحرم اللہ علیک ھذا ویذکر انہ لا یغفرہ ولا تسأل عنہ ولا تعرفہ. دوسرا سوال یہ کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اس کو حرام کیا کہ شرک کرو، تم پر حرام ہے، اور اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا، جیسا کہ ابھی میں نے آیت پڑھی اور آگے شرح میں آ رہا ہے، اس کو معاف نہیں کرے گا. وَلَا تَسْأَلُ عَنْهُ، پھر بھی تم اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے، علماء سے، جانکار لوگوں سے، علماء ربانیین سے سوال نہیں کرتے، اس کے بارے میں جانکاری تم حاصل کرتے ہی نہیں ہو، تمہارے اندر طلب ہی نہیں ہے. وَلَا تَعْرِفُ، اور نہ ہی تم اس کو پہچانتے ہو، نہ پوچھتے ہو نہ جانتے ہو. أَتَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ يُحَرِّمُهُ وَلَا يُبَيِّنُهُ لَنَا، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ نے ایک چیز کو، اس شرک کو اتنی سختی کے ساتھ ہم پر حرام کیا اور ہمارے سامنے اس کو بیان ہی نہیں کیا کہ وہ کیا ہے، کیسے ہے، کس طریقے سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ابھی شیخ محمد بن وہاب کا یہ پہلا معاملہ، ابھی آگے آئے گا. اس جتنا جملہ میں نے ابھی پڑھا اس کی شرح شیخ زید فرماتے ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی دعوت کے آغاز میں، جب انہوں نے توحید کی دعوت دی، جس وقت یہ اپنے ماحول میں انہوں نے بود و باش جہاں اختیار کی تھی، دیکھا اپنے ارد گرد تو بہت سی قسم کے شرکیات وہاں رائج تھیں. قبہ پرستی، شخصیت پرستی، لوگ غاروں میں جا کے جو ہے پکارتے تھے کسی ولی کو، یا قبروں پہ جا کے پکارتے تھے. دین کی جو مبادیات اور اصل ثابت شدہ عبادات ہیں اس کو چھوڑ کر شرکیات اور خرافات بالکل عام تھی، مشرکین کے جیسا. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ ایسی قوم سے آپ کو پالا پڑا جو یتوجہون بجل عبادت، کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہے بتوں یا غیر اللہ کی عبادات کی طرف اپنی زیادہ تر عبادتیں کرتے تھے، ان کی زیادہ تر عبادتوں کا رخ غیر اللہ کی طرف تھا. ٹھیک ایسے ہی معاملہ تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قوم اور جس ماحول میں بعثت ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ یہ بت اللہ کے علاوہ کثرت سے یہی پوجے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے. اور نیک لوگوں کے سلسلے میں غلو کرنے والوں سے آپ کا سابقہ پڑا. لات منات بزرگان تھے، اچھے لوگ تھے. پھر عیسائی جو تھے وہ تو آسمانی کتاب کو ماننے والے تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا اور الہ تک قرار دے رکھا تھا، آج بھی مانتے ہیں. ایسے ہی یہود کے یہاں بھی تھا. تو دیکھا کہ اہل غلو سے سابقہ پڑا، قد بلغوا من الغلو، اور پھر وہ لوگ غلو کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. صالحین نیک لوگوں اور انبیاء اور نبیوں کے ولیوں کے سلسلے میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. چنانچہ ایسے میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نجد تہامہ، یہ وہ نجد عراق نہیں ہے جہاں سے فتنوں کے اٹھنے کا ذکر ہے، اور اس کے ارد گرد میں جزیرۃ العرب کے حصے میں شیخ کی دعوت نمودار ہوئی، آپ نمودار ہوئے. ووجد معظم الخلق علی النهج السیء، علی هذا النهج السیء، اور اکثر لوگوں کو انہوں نے اسی غلط راستے پر گامزن دیکھا، غلط طریقے کو اختیار کیا ہوا دیکھا، جو صالحین کے سلسلے میں یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ جو نیک لوگ گزر چکے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی سفارش کریں گے، سفارشی بنیں گے، اگرچہ کہ وہ مردے ہو چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، قبروں میں ہیں، لیکن وہ سفارشی بنیں گے. اور والذین یتوجہون الی اخشاب، اور جو لوگ لکڑیوں، پتھروں اور نقش و تراشی ہوئی مورتیوں یا منقوش جو ہے چیزوں کو، نقش و نگار بنائی ہوئی چیزوں کو پوجتے تھے
اور وہم لا یتوجہون الیہ لذاتہا. ایک بات اہم یہ بتائی کہ جو لوگ ان پتھروں یا مورتیوں کو پوجتے تھے یا پوجتے ہیں یہ بذات خود ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ وَإِنَّمَا لِأَنَّهَا، یہ لوگ ان کی طرف ان کی عبادت پوجا پاٹ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں سے یہ فائدے حاصل کرنے اور نقصان سے بچانے کی امید رکھتے ہیں، جن کو پکار رہے ہیں، یہ مورتیاں، یہ لکڑیاں، یہ پتھر ان کا رمز ہیں. اولیاء، صالحین، ملائکہ، انبیاء، اور جن لوگوں کو یہ اپنے تصور میں عقیدے میں مان رہے ہیں کہ فلاں بزرگ ہمارا کام بنائیں گے، بگڑتی کو سدھاریں گے، یہ بت اور یہ پتھر یہ اس کا رمز اور علامت ہے. جو بات یہ شیخ زید کہہ رہے ہیں، ہمارے ہندوستان کے ہندوؤں کا بھی یہ عقیدہ ہے. ہاں، میں پڑھنے کے زمانے میں بنارس میں ایک ہندو بینک مینیجر سے میری لمبی چوڑی گفتگو ہوئی تھی. وہ پس منظر ہے، اس نے دیکھا کہ مسلمان ہے، ہوٹل میں چائے پینے کے لیے اکٹھا ہو گئے. اس نے روک لیا اور پوچھا کہ کچھ اسلام سے بارے میں سوال کروں. تو گفتگو کے لمبی 1-1.5 گھنٹہ ہوئی. اس درمیان اس نے یہ کہا کہ ہم ان بتوں کو جو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ شرک ہے، ان مورتیوں کو نہیں پوجتے، ان کو ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ پرماتما ہے، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. یہ وہ ایک ہندو کے الفاظ میں اپنے کی بات کو سالوں پہلے کی ہے، الفاظ میں فرق سکتا ہے لیکن بات وہی کہی انہوں نے. اس نے کہی کہ ہمارا یہ ماننا ہے، یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو جس مورتی کو ہم پوج رہے ہیں ان کی درشٹی سے بھگوان پرماتما ہم کو دیکھتا ہے. یہ علامت ہے، یہ بذات خود پرماتما نہیں ہے، ان کے واسطے سے دیکھ رہے ہیں. غور کیجئے. ٹھیک وہی بات شیخ کہہ رہے ہیں یہاں کہ مشرکین جو بتوں کو پتھروں کو پوج رہے ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو جن کو ہم پوج رہے ہیں ہم بذات خود ان کو اللہ نہیں مان رہے ہیں، ان کی طرف توجہ اور رخ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ مانتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کی علامت ہے جن کو ہم پکار رہے ہیں اور وہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے. بالکل مشرکین کی طرح یہ معاملہ تھا. وَمِنْ هُنَا تُعْلَمُ، یہیں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مشرک آدمی کی جہالت ہی وہ چیز ہے جس نے اس کو اس بڑے اور عظیم گناہ میں خبتی بنا کر رکھا ہے. یتخبط جعلہ یتخبط کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، خبتی بنا کر، مطلب وہ پگلایا اور باولا ہوا ہے لیکن اسے اندازہ نہیں ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں، دماغ اس کا الٹ گیا ہے. اور مشرک آدمی سے زیادہ بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. بڑی سے بڑی کوئی بے وقوفی کرے، سب سے بڑی بے وقوفی شرک ہے، سب سے بڑی عقل مندی توحید ہے. چنانچہ وہ شرک کے اس گناہ میں ملوث ہے اور اس کو اس میں ملوث کر کے وہ چاہے اپنے آپ کو بہت بڑا دانشور سمجھ رہا ہے، علامہ سمجھ رہا ہے، دیندار سمجھ رہا ہے، لیکن اس کے اندر شرک ہے تو وہ پاگل پن میں مبتلا ہے جہالت کی وجہ سے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں. وَيَرَى بِأَنَّهُ لَا حَرَجَ، اور وہ یہ ایسا سمجھتا ہے کہ وہ ایسی صورتحال میں ہے جو کام کر رہا ہے اس میں کوئی دقت اور پریشانی یا حرج کی بات نہیں ہے. اور یہی طریقہ ایسا ہے، راستہ ایسا ہے جو اسے اللہ سے قریب کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت کے ابتدائی حصے میں ذکر کیا. فی صدر سورۃ الزمر، سورہ زمر کے آغاز میں حیث قال، جو بہت مرتبہ آیت گزری ہے کہ یہ مشرکین جب بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ کیوں پوچھتے ہو، تو جواب کیا دیتے ہیں؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان بتوں کی پرستش نہیں کرتے مگر صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. کتنے غور کرنے کی بات ہے. مشرکین مکہ بھی یہ ان کا جواب قرآن نے نقل کیا. سورہ زمر آیت نمبر 3 پڑھیے اور اس پر غور کیجئے. یہ مت سوچئے کہ 10 مرتبہ پڑھیں، ہاں 20 مرتبہ پڑھیے اور غور کیجئے کہ مشرکین مکہ بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان بتوں کو، ان جن کو پکار رہے ہیں معبودان باطلہ کو، ہم ان کو اللہ نہیں مانتے، ان کا تقرب نہیں چاہ رہے، ان کے ذریعے اللہ کا تقرب چاہ رہے ہیں. یعنی اصل میں کس کی قربت چاہ رہے ہیں؟ کس کو مان رہے ہیں؟ اللہ کو. ان کو واسطہ مان رہے ہیں. ان کا شرک یہی تھا نا. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شرک کر رہے ہیں یہ بھی انہی کی طرح ہے. اللہ جبکہ آگے شیخ کہہ رہے ہیں کہ سن لو کہ امت پر جب انہوں نے یہ امت کے افراد جب یہ قول اللہ کا فرمان سن لیا، جو میں نے تمہید میں کہا کہ اللہ کا ارشاد ہے بالکل صاف صاف چمکتا ہوا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ہاں کسی بھی مولوی سے ترجمہ پوچھئے، اللہ اس کو نہیں بخشے گا، اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا.
بالکل چمکتی ہوئی سب سے صاف. ہر مسلمان کو یہ آیت نو کے زبان پر یاد رہنا چاہیے, اور یاد رکھنے کے ساتھ دل میں اگر اتر جائے تو وہ یہ غور کرے گا کہ اس دنیا میں ہم کو سب سے زیادہ توجہ دینی ہے جنت کے حصول اور جہنم سے بچنے کے لیے, تو اس بات پر کہ شرک کو اور توحید کو سمجھیں اور اپنے آپ کو ہر حال میں شرک سے بچائیں. اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں, اور اگر کوئی معاف نہ ہوا اور اس کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلا بھی گیا, لیکن اگر توحید ہے تو وہ جہنم میں ایک مدت رہنے کے بعد جتنا اللہ چاہے نکالا جائے گا, جنت میں ڈالا جائے گا. اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث کی بے شمار دلیلوں سے تائید شدہ ہے. تمام صحابہ, تابعین, تبع تابعین, تمام ائمہ, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد وغیرہ یہ متفق ہیں اس بات پر. اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ شرک کے علاوہ شرک معاف نہیں ہوگا. اگر مشرک شرک اکبر والا آدمی جہنم میں چلا گیا تو وہ چاہے کسی پیغمبر کے باپ ہو, پیغمبر کی بیوی ہو, پیغمبر کا بیٹا ہو, اور یا کوئی اور رشتے سے قریب رشتہ دار ہو, وہ جہنم سے نہیں نکل پائے گا. ابو لہب بھی, ابو طالب بھی. اللہ تعالیٰ کا دوسرا فرمان انہوں نے نقل کیا. اسی طریقے سے اللہ کا فرمان انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, یقیناً جس شخص نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس پر جہنم کو حرام قرار دے دیا. تو معاف کیجیے, الٹا کہہ دیا میں نے, جنت کو, استغفر اللہ, جنت کو حرام قرار دے دیا. ومأواہ النار, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا, شرک کرنے والے پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت حرام ہے. علامہ ابن قیم نے بڑی پیاری بحث کی ہے اس سلسلے میں. ہمارے یہاں کبھی کبھی کچھ لوگ نئے دور والے پوچھتے ہیں کہ ایک مسلمان ہے, بہت گناہ گار ہے, فاسق فاجر ہے, اوباش ہے, لوگوں کو ستاتا ہے, توحید ہے, آپ بولتے ہو کہ معاف ہو سکتا ہے. اور ہم کچھ غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے وہ مشرک ہیں, کافر ہیں, لیکن وہ ایسی نیکیاں بعض مرتبہ کر جاتے ہیں جو کوئی مسلمان نہیں کرتا. کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں, آنکھ, جسم کے کچھ اعضاء ڈونیٹ کر دیتے ہیں جو ہمارے لوگ نہیں کرتے. اس طرح کی کچھ باتیں بطور جو ہے اعتراض اور اشکال کے دل میں آتی ہیں. اس کے جواب علماء نے 20 دیے ہیں. ہاں, ابھی میں ان کے کئی جوابات نقل کرنے لگوں تو وقت چلا جائے گا. شارٹ میں یہ ایک جواب جو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ جنت پاکیزہ جگہ ہے, صاف ستھری جگہ, اور اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو پاک صاف ہوں گے. گناہ گندگی ہے, نجاست ہے. اب اللہ رب العالمین جس کے گناہ کو معاف کر دے اگر گنہگار ہے تو وہ پاک ہو گیا. یا کوئی گنہگار جو شرک سے کمتر ہے, کفر اکبر, شرک اکبر سے کمتر ہے, وہ جہنم میں اگر چلا گیا تو جہنم کے عذاب سے جل کر اس کا یہ گناہ صاف ہو سکتا ہے جو شرک سے کمتر ہے. اللہ نے یہ تاثیر رکھی, لیکن اللہ نے یہ طے کر دیا, یہ فیصلہ کر دیا, اس کا فیصلہ اٹل ہے جس میں کوئی بدل تبدیلی نہیں کر سکتا, کہ جو شرک اکبر پر مرے گا اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. جہنم کی آگ بھی اس گندگی کو صاف نہیں کرے گی, نہیں کر پائے گی. لہذا اس گندگی کے ہوتے ہوئے مشرک اس لائق ہی نہیں ہوگا, ہمیشہ جلتا رہے گا, کبھی اس لائق نہیں ہوگا کہ جہنم سے نکل کے جنت میں داخل ہو, کیونکہ جنت پاکیزہ جگہ ہے. اللہ نے جنت کو مشرک پر حرام قرار دیا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک توحید والا انسان اگر فاسق و فاجر ہے, اس شخص سے بہت لاکھ درجہ, بلکہ لاکھوں درجہ, کروڑوں درجہ بہتر ہے جو بظاہر آپ کو نیک نظر آ رہا ہے لیکن اس کے عقیدے میں, عمل میں شرک ہو. متقی پرہیزگار دکھ رہا ہے, بہت نیکیاں کر رہا ہے, عبادات کر رہا ہے, کوئی دن تہجد نہیں چھوٹتی, لیکن شرک کرتا ہے. آج ہمارے یہاں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے آپ کو. میں کوئی ہوائی بات, کسی پر نقد کرنے والی بات نہیں, یہ عبرت کی بات ہے, چونکنے والی بات ہے, رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان کہلانے والے بھائی بڑی محنت کر رہے ہیں, وقت پیسہ خرچ کرتے ہیں, ہاں وہ اپنی نیند کو حرام کر کے رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, لیکن کہیں تصوف کے راستے سے وحدت الوجود کو مان رہے ہیں, کہیں جو ہے فضائل کے نام پر جھوٹی حدیث کو مان کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ لگا کے دعا مانگ رہے ہیں. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا قبول کر لے. ہاں, یا اس قسم کی اور شرکیات, کوئی گنڈا تعویذ لٹکایا ہوا ہے, یہ شرک اصغر ہے عام حالات میں, اس پر عقیدہ رکھے تو شرک اکبر ہو جائے گا. ایسی کتنی شرکیات ہے جو ہمارے ان طبقوں میں جو مسلمان کہلاتے ہیں رائج ہے,
اور اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو سمجھتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے، برا لگ جائے گا. بھائی آپ کا برا لگنا زیادہ اہم ہے یا جہنم سے بچنا زیادہ اہم ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، نبی بھیجا، سب سے زیادہ شرک اور توحید کو بیان کیا، وہی نہ بیان کریں. وہاں مصلحت، اس کو بیان کرنا سب سے بڑی مصلحت ہے، کیونکہ یہ بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے بنیادی نقطہ ہے. اللہ کے کتنی مرتبہ سنی ہے آپ نے وہ حدیث کیا بخاری کی، اللہ تعالیٰ جہنمی سے پوچھے گا قیامت کے دن کہ اگر تجھ کو پوری دنیا مل جائے میں دے دوں تو کیا تو یہ پسند کرے گا کہ دنیا کو دے دے وے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے وے؟ کہا ضرور میں اس کو پسند کروں گا، پوری دنیا دے دوں گا. آج اس سے کم مانگ رہے ہیں، ہم تیار نہیں ہیں. اور اللہ نے وہیں اسی میں جواب دیا، تو کیا کرے گا؟ دے دوں گا میں بچنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کذبت، تو نے جھوٹ کہا، تو نے جھوٹ کہا. میں نے اس سے بہت کمتر چیز کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا دنیا میں، جبکہ تو آدم کی پیٹ میں تھا. اسی وقت تجھ سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ تو میرے ساتھ شرک بالکل نہیں کرنا، لیکن تو نے مانا ہی نہیں. کتنی بڑی بات ہے. پوری دنیا خرچ کر دو کام نہیں آئے گی ابھی بھی، اور مرنے کے بعد تو چانس ہی نہیں ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے. اور بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کس لیے؟ کہ ہم اور آپ چونکیں، دیکھیں، ڈریں کہ بڑی محنت کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، عبادت ریاضت کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، توحید کو نہیں سمجھ رہے ہیں، شرک سے نہیں بچ رہے ہیں. ارد گرد ہے تو اس لیے شرک کر رہے ہیں کہ مولوی صاحب نے بتایا، صوفی صاحب نے بتایا، چشتی، قادری، نقشبندی، فلانی، ڈماکی، اس نسبت کے ساتھ ان کے سلسلے میں یہ چیز رائج ہے اس لیے ہم مان رہے ہیں، جبکہ قرآن سنت کہہ رہا ہے کہ یہ شرک ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے. وہی کہہ رہے ہیں شیخ کہ یہ سیکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. فلاں اور فلاں کا نام نہیں چلے گا قیامت کے دن، نبی کی نسبت نہیں چلے گی تو آپ کا سلسلہ چل جائے گا. یہ بھی دھوکہ دے کے رکھا ہے احمد رفاعی، فلاں رفاعی سلسلہ، فلاں سلسلہ، کہ اگر اس سلسلے سے آپ جڑ جائیں تو شیخ نے جو ہے گارنٹی لی ہے کہ کچھ بھی گناہ کر لو اللہ تعالیٰ کے یہاں بخشوا دیں گے. یہ ایک جھوٹا فریب ہے، شیطانی چکر ہے. اگر ایسا ہی رہتا تو صحابہ کرام کو اتنی محنت قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی گارنٹی لے لیتے کچھ اذکار اور دعائیں بتا کر. ہاں ایسی کتنی دلیلیں دی جاتی. قرآن اور حدیث سب بیکار، معطل ہو گئے. یہ اعمال، یہ احکام، یہ حلال حرام، یہ سب بیکار ہے کہ ان کی کوئی پرواہ نہ کی جائے. یہ سلسلے کی ایک چیز لے لی جائے اور پیر صاحب نے کہا کہ میرے پاس وہ ذکر آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا تھا. اتنی بڑی گستاخی ہے، شریعت کے خلاف سازش کا حصہ ہے یہ تصوف. ہم ان لوگوں کو اتنی عقیدت ہے، اتنے اندھے ہیں اس جہالت میں کہ مجھ جیسا آدمی اگر کوئی بولتا ہے تو وہ گالیاں دیتے ہیں، برا مانتے ہیں. ہاں ہمارے اوپر جہالت کا الزام لگاتے ہیں. لیکن غور کریں گے، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ جہالت کہاں ہے اور دھوکہ کہاں ہے، ہاں اور کون سچائی پر ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا فرمان کہ جس شخص نے شرک کیا اللہ نے جنت کو اس پر حرام کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار. اور آخری جملہ اور زیادہ خطرناک، یعنی امید کو توڑ دینے والا، کہ ایسے ظالمین یعنی مشرکین کا، ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ایک آدمی سوچے دنیا میں جیسے کہ میں برا ہوں، ٹھیک ہے، گناہ ہو گیا، جیل میں چلا گیا، سزا ہو گئی، ہاں تو اب اپنے والے رہتے ہیں تو زنا کر کے جس کو کورٹ نے جیل میں ڈالا بلقیس بانو کیس میں، اس کو بھی رہا کر دیا گیا. اپنی حکومت ہے، یہاں منوسمرتی کا قانون ہے کہ برہمن یا ان کے ساتھ والے جو ہیں کوئی گناہ کرے تو کوئی بات نہیں، نکال دیں گے. اور کوئی آدمی جو ہے رپورٹنگ کرنے جاتا ہے، ایک بیان دے دیتا ہے تو کئی سال جو ہے اس کی ضمانت نہیں ہوتی، ٹیبل پہ اس کا کیس نہیں آتا. صدیق کبن اور ایسے کئی لوگ آج ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں یہی چل رہا ہے. ظلم کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ بے چینی، اضطراب اور بہت سارے اللہ کے عذاب کی شکار بنی ہوئی ہے. لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں. جب مسلمان جن کے پاس یہ تعلیمات ہے وہ خود نہیں جانتے مانتے، سمجھنے کو تیار نہیں ہے، تو دوسرے تو بدرجہ اولا اس سے جاہل ہوں گے. اللہ نے فرمایا کہ ظالموں کا یہ مت سوچنا دنیا میں چل جاتا ہے تعلقات لے دے کے کوئی، ہاں وہ صدر جمہوریہ کے پاس رحم کی درخواست کر دی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے کوئی نبی بھی جو ہے، کوئی فرشتہ بھی جو ہے اس کی مخالفت نہیں کر سکتا، بول نہیں سکتا. اللہ کے سامنے کوئی ظالمین کا مددگار نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو نہیں بچا سکیں گے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب جو کہ بڑی مدد کی تھی، ان کے عذاب میں تخفیف والا معاملہ تو ہو سکتا ہے، ہوگا، قرآن حدیث سے ثابت ہے، لیکن انہیں جہنم سے نکلوا نہیں پائیں گے، کیونکہ شرک پہ مرنے والے کو اللہ جہنم سے کبھی نہیں نکالے گا. شیخ آ کے کہتے ہیں دونوں آیتیں کہ یہ دو آیتیں سننے کے بعد ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہاں یہ دو اور ایسی اور بھی دلیلیں
کہ وہ ضروری ہے کہ ان یسألوا عن ھذا الشرک، کہ لوگوں پر لازم ہے، ایک مسلمان پر واجب ہے کہ جب یہ کلام اللہ کا فرمان، اعلان، کھلا ہوا جو ہے اٹل قانون سن لیا تو ضروری ہے کہ شرک کے بارے میں سوال کریں، معلومات لیں، ہاں، جس پر کہ یہ انتہائی سنگین، شدید اور سب سے شدید سزا مرتب ہو رہی ہے، یعنی مشرک کا جنت سے محروم ہونا اور جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے، ابد العابدین کے لیے داخل ہونا۔ اتنی بڑی سزا، ہاں، کہ ہمیشہ ہمیش عذاب کا شکار، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت سے محروم۔ جب اتنی بڑی سزا اس گناہ پر مرتب ہو رہی ہے، ان دو آیتوں سے پتہ چل رہا ہے، تو پھر ہم کو اس پر توجہ دینا چاہیے، اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے تاکہ ہم اس گناہ سے بچ سکیں۔ اور ولا یجوز لہم، اور لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس شخص کا دفاع کریں جو اس شرک میں واقع ہو گیا کہ ارے وہ تو اتنا بڑا ہے، اس کو ماننے والے تو اتنے ہیں، وہ تو اتنا مشہور ہے، ہمارے دادا تھے، ہمارے فلاں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ابو لہب میرا چچا ہے تو چچا ہونے کے رشتے سے ان کا دفاع کرنے لگے۔ وہ قرآن وہ بھی پڑھتے تھے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ہاں، اللہ کا جو دشمن ہے وہ ہمارا دشمن چاہے سگا باپ کیوں نہ ہو، اللہ کا جو دوست ہے وہ ہمارا محبوب ہونا چاہیے، اللہ کا محبوب ہمارا محبوب، چاہے وہ کتنی بھی دور کا رہنے والا ہو، ہمارے رنگ روپ اور ملک وغیرہ سے کتنا بھی الگ ہو، اللہ کا محبوب۔ یہ توحید کی تکمیل ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ تو کسی انسان کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جو شرک میں واقع ہوا اس کا دفاع کرے۔ میں نے ابھی جیسے کہا، اہل تصوف کے ہاں وحدت الوجود ہے، حلول ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے دانشور آج جو دین کا کام کر رہے ہیں، دین نما کام کر رہے ہیں، اسلامی اقتدار کی بات کرتے ہیں، دانشوری جھاڑتے ہیں، وہ ہماری ان باتوں کو سنیں کہ ارے دیکھیے مسلمانوں پہ آفت ٹوٹ رہی ہے اور یہ شرک اور توحید کی بات کر رہے ہیں، یہ اختلافات کی بات کر رہے ہیں۔ تو ان سے میرا سوال ہے کہ اس بات کو نہ کر کے کہ توحید شرک کی بات نہ کی جائے اور قوم کو شرک کرنے دیا جائے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کس چیز سے مسئلہ حل ہوگا؟ وہ کہیں گے کہ طاقت، قوت۔ کیسے طاقت بنے گی؟ اتحاد سے۔ کس بات پر اتحاد ہوگا؟ ایک آدمی شرک کر رہا ہے، ایک آدمی شرک نہیں کر رہا ہے، دونوں میں اتحاد ہو سکتا ہے کیا؟ مشرکین اور مسلمانوں میں جھگڑا بنیادی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کا پورا معاشرہ صادق و امین، بہترین انسان، سب سے اچھا آدمی مانتا تھا۔ ابو جہل بھی معترف تھا آپ کے اخلاق، شخصیت کا۔ اختلاف کیا تھا؟ توحید اور شرک کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی سمجھوتا کیا؟ اس میں کوئی نرمی برتی؟ کہہ رہے جانے دو، اس سے چھیڑ رہے ہیں۔ اللہ نے صاف صاف کہا، قل یا ایھا الکافرون کہہ کے خطاب کیا، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کروں گا، جن کی میں کرتا ہوں تم نہیں کرتے، لکم دینکم ولی دین، صاف اعلان ہے۔ تو یہ دانشور وہاں اللہ کے رسول کو یہ میں پیغام دیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دانش مندی کا کام نہیں کیا، یہ کہیں گے؟ اور اگر آپ کا یہ کام دانش مندی ہے تو آج بھی وہ دانش مندی ہی ہے۔ شرک سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، اور جو کرتا ہے وہ اہل حق ہو ہی نہیں سکتا۔ جو شرک کا رد نہ کرے، شرک کو دیکھ کر خاموش رہے، بہت اہم بات بول رہا ہوں۔ یہ ایک نشانی ایسی ہے، ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں نا کہ کون سا مسلک صحیح ہے، کس کو ہم صحیح مانیں، بہت آسان ہے جاننا۔ یہ بنیاد ہے نا توحید اور شرک، تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت۔ اگر شرک ہے تو کوئی کتنا بھی زیادہ مشہور ہو جائے، اعلان کرے، الٹی سیدھی حکایتیں، واقعات بیان کرے کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، وہ ویسا کرتا ہے، اگر شرک ہے تو وہ حق نہیں ہو سکتا۔ اور شرک پر خاموش رہنا اہل حق کی علامت نہیں ہو سکتی، شرک کا رد کرنا پڑے گا، تب آپ اہل حق ہیں، نبیوں کے طریقے پہ ہیں۔ کسی نبی نے کسی شرک کو دیکھ کر خاموشی اختیار کی ہو، بتائیے کہ مصلحت کا تقاضا ہے۔ فرعون وقت کا اتنا بڑا بادشاہ ہے، موسیٰ علیہ السلام دربار میں جا کے توحید کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ہاں، وہ بے وقوف تھے یا ان پر اعتراض کریں گے؟ ہاں، صوفی لوگ کرتے ہیں اعتراض۔ صوفی لوگ فرعون کو بولتے ہیں ابن فارس یا ابن سبین، آپ پڑھیں گے تو یقین نہیں مانیں گے، لیکن کتابوں میں درج ہے، پتہ نہیں کیسے لوگ ان کو نہیں بولتے، قادیانی کو بولتے ہیں کہ وہ مشرک کافر ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میرا استاد فرعون ابن فارس یا ابن سبعین، میں نے درس پیغام قرآن کے دروس میں کتاب کے حوالوں سے نقل کیا ہے، بیان کیا ہے، دروس میں موجود ہے وہ چیزیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے استاد فرعون اور ابلیس ہیں۔ اہل تصوف کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے سوال کیا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے؟
تو موسیٰ علیہ السلام سورہ شعراء میں جواب وہ پورا مکالمہ ہے، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم توقنون، یہ پورا جواب اور جواب. تو صوفی لوگ بولتے ہیں کہ فرعون جو سوال کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام سمجھ نہیں رہے تھے. وہ پوچھ رہا تھا رب العالمین کیا ہے، یہ جواب دے رہے تھے رب العالمین کون ہے. اس کا جواب انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں سوال یہ ہے کہ جتنے بڑے جاہل آپ ہیں اتنا بڑا جاہل فرعون بھی نہیں تھا، ورنہ فرعون حضرت موسیٰ سے یہ کہتا کہ میں پوچھ کچھ اور تم جواب کچھ اور دے رہے ہو، یہ وہی کہہ دیتا. لیکن اس نے نہیں کہا، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام میری نس دبا رہے ہیں، مجھ پر ضرب لگا رہے ہیں، میری بات کا اتنا زبردست جواب دے رہے ہیں کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب ہے ہی نہیں. ہاں یہ پاگل ہو گئے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے. اور اب ہمارا رب العالمین ایسے ہی ہے جیسے کفار مکہ نے پوچھا ومر رحمان، رحمان کیا ہے، کون ہے، نہیں پوچھا. یہ طنز کے طور پر، رد کرنے کے طور پر، ہٹ دھرمی کے طور پر کیا تھا کہ رحمان کیا ہے. ویسے فرعون نے پوچھا تھا رب العالمین کیا ہے. حضرت موسیٰ نے جواب دیا آسمان زمین یہ تو دیکھ رہا ہے نا، آسمان زمین تو نے بنایا کیا، تیرے ابا نے بنایا، کس نے بنایا ہے، تو بنانے والا ہے جس نے وہ بنایا ہے. جب تو آسمان زمین دیکھ رہا ہے، اتنی کھلی ہوئی چیز، ان کے درمیان کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، سورج چاند ستارے پیڑ پودے زمین اور نہ جانے کیا کیا، ان چیزوں کو بنانے والا جو ہے نا وہی رب العالمین ہے. ان کا انکار کرے گا تو بولے گا کہ وہ نہیں ہے، تو ان سب چیزوں کو ان کا انکار کر سکے گا کیا. خیر وہ میں لمبی بات ہو جائے گی. شیخ یہاں کہہ رہے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جو شخص شرک میں واقع اس کا دفاع کرے، اور جو شرک میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، ملا ہوا ہے، ملوث ہے، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ ایسی قربت کا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دے. یہ شیخ زید کی شرح تھی جو ہم نے شیخ محمد عبد الوہاب کا ایک جملہ پڑھا نا کہ تم اپنے آپ کو کیسے شرک سے بری قرار دیتے ہو جبکہ تم خود نہیں جانتے. ہاں یا پھر کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے تم پر حرام کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ بخشا یا نہیں، اور تم اس کے بارے میں کھوج نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے، سوال نہیں کرتے، اور نہ ہی تم جانتے ہو. کیا تم ایسا گمان کرتے ہو کہ اللہ نے ایک چیز کو تم پر حرام کیا، اتنی سخت سزا مقرر کی، اور اس کو بیان نہیں کیا کہ یہ کون سا گناہ ہے، کیسے، کن چیزوں سے ہو جاتا ہے، یہ بیان نہیں کیا. تو اس کی شرح کی. اس کے بعد شیخ آگے کہہ رہے ہیں فَإِن قَالَ، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ الشرک عبادت الاسنام ونحن لا نعبد الاسنام. ارے شرک جو ہے نا، اگر یہ کہتا ہے قبر پرست، ولی پرست، پیر پرست، تعزیہ پرست، شخصیت پرست، یہ کہتا ہے کہ شرک تو بتوں کو پوجنے کا نام ہے، اور ہم جو ہے بتوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم قبر پہ جاتے ہیں. وہ کفار مکہ برے لوگوں کو یا ان لوگوں کو پوچھتے تھے جو مسلمان نہیں تھے، یہ کہہ رہے ہیں. حالانکہ ان کے پاس جواب نہیں، آگے آ رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ پیغمبر تھے نا. ولیوں میں سے کوئی ولی کتنا بھی اونچا ہو جائے، دنیا کے سارے ولی مل کر کسی ایک پیغمبر کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پیغمبروں میں بھی اولو العزم رسولوں میں ان کا شمار ہے. حضرت عیسیٰ کی پرستش کرنے والوں کو اللہ نے کافر قرار دیا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، قرآن کی آیت ہے کہ ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین کا تیسرا ہے، وہ کافر ہیں. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سب میں ہے، یہ صوفی کہہ رہا ہے، ابن عربی، ابن فارس، تلمسانی، نعوذ باللہ آسمان زمین پیڑ پودے انسان جنات ساری چیزوں میں، یہاں تک کہ جانوروں میں، حیوانات میں، کتے بلی سور میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہے. ابھی پیچھے آئی تھی 2.5-3 سال پہلے یا اس سے کچھ کم زیادہ مدت میں ناندیڑ سے ایک کلپ آئی تھی. میں طنزاً نہیں وضاحتاً کہہ رہا ہوں، اشارہ نہیں کروں گا، وضاحتاً کہہ رہا ہوں، صراحتاً کہہ رہا ہوں، عقیدے کی اصلاح کریں. ایک پروگرام ہوا وہاں اسٹیج، کسی اہل حدیث بچے نے ایک سوال بھیجا کہ ہمارے یہاں دیوبندی مدرسہ ہے، اس کے مفتی صاحب ہیں. ان سے ہم نے جا کے بات چیت کی، پوچھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز میں ہے، تو کیا ہندو جس مورتی کی پوجا کرتا ہے کیا اللہ اس میں بھی ہے؟ تو ہمارے مفتی صاحب نے جواب دیا کہ ہاں اس میں بھی ہے. تو کیا ان کی یہ بات صحیح ہے؟ تو جو دیوبند کے مفتی صاحب آئے تھے، ناندیڑ کے مفتی صاحب کے جواب کے بارے میں دیوبند کے مفتی صاحب سے سوال کیا گیا. چٹھی ایک کلپ آئی تھی، اس کی چٹھی بھیجا تو وہ غصہ ہو گئے، اور اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اہل حدیث کو غیر مقلد کہہ کے خوب پہلے کوسا، تنقیدیں کی. اس میں کہاں سے اہل حدیث کا ذکر آیا ابھی، لیکن واضح ہے، سمجھ میں آ گیا ان کو. بہرحال انہوں نے جو ہے خوب بولنے کے بعد جو ہے بولا کہ یہ چٹھی جس نے لکھی ہے وہ اسٹیج پہ آئے اگر ہے تو. نوجوان چلا گیا، وہ انہی میں سے تھا، اس نے توبہ کی تھی،
مطالعہ اور تحقیق کرنے کے بعد تو اسٹیج پہ گیا, پہلے اس نے ڈانٹا ڈوٹا, تو کہا میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب شیخ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ہندو جس مورتی کی پوجا کر رہا ہے اس میں بھی اللہ ہے تو وہ غلط کیا کر رہا ہے, پھر اللہ ہی کی پوجا کر رہا ہے نا آپ کے کہنے کے مطابق اگر ایسا ہے. بہرحال یہ تو میں اپنے وضاحتاً کہہ رہا ہوں, انہوں نے بڑے غصے میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے مفتی صاحب نے جو کہا وہ صحیح ہے, میں اس اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سب سے بڑا شرک ہے, سب سے بڑا کفر ہے, وہ ہندوؤں کا اور افلاطونی اور جو یونانی فلسفے کی بنیاد پر وحدت الوجودی عقیدہ بنایا گیا ہے اس کا حصہ ہے, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. قرآن حدیث اس بدعقیدگی سے پاک ہے, بالا تر ہے. اللہ خالق ہے اور پوری کائنات اللہ کے علاوہ جو بھی موجود ہے سب مخلوق ہے, اور خالق اور مخلوق دو میں الگ الگ ہیں, ایک ساتھ نہیں ہے. مخلوق اللہ کے اندر بھی نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر بھی نہیں ہے. جو ایسا کہتا ہے وہ اللہ کی اہانت اور گستاخی کا مرتکب ہے. علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ اور دوسرے بہت سارے علماء نے کہا کہ یہ عقیدہ رکھنا یہود اور نصارہ کے کفر سے بھی زیادہ گھناؤنا کفر ہے کہ اللہ ہر چیز میں ہے. اللہ رب العالمین ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے, علم کے ساتھ ہر جگہ ہے, قدرت کے ساتھ, احاطے کے ساتھ ہر جگہ ہے, اور اپنی مدد اور معاونت کے ساتھ اپنے مومن بندوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین, اور اس طرح کی آیتوں کا یہی معنی ہے. خیر, تو شیخ نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ فَإِن قَالَ, اگر وہ یہ کہتا ہے کہ الشرک عبادت الاسنام, شرک بتوں کی پرستش کا نام ہے, ولا نعبد الاسنام, اور ہم بتوں کی پرستش نہیں کرتے. فقل لہو, تو شیخ محمد نے کہا کہ تم اس کو جواب یہ دو کہ وما معنی عبادت الاسنام. ٹھیک ہے, تم یہ کہہ رہے ہو کہ جو بتوں کو پوجتا ہے وہ شرک کر رہا ہے, اور ہم تو قبروں کو, بزرگوں کو مان رہے ہیں, یہ شرک نہیں کر رہے ہیں. ان کا طواف کر رہے ہیں, چوم رہے ہیں, منت مان رہے ہیں, قربانی کر رہے ہیں, اعتکاف وہاں کر رہے ہیں, مجاوری, تو یہ شرک نہیں ہے. بتوں کی پرستش شرک ہے, تم ایسا کہہ رہے ہو. تو شیخ نے کہا کہ اس سے پوچھئے, جب وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بتاؤ کہ بتوں کی عبادت کسے کہتے ہیں, وہ کیا ہے. اتظنو, کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ جو لوگ بت پوجتے ہیں, وہ مکہ کے ہوں یا آج کے ہندو ہوں یا کوئی بھی ہو, بتوں کو جو پوجتے ہیں, کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ بتوں کو پوجنے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ لکڑیاں, ہاں, والاحجار, یہ پتھر, ہاں, یہ لکڑیاں, یہ پتھر, یہ مورتیاں یہ پیدا کرتی ہیں, یہ روزی دیتی ہیں, یہ تدبیر کائنات و تدبر امر من دعاہا, ہاں, کہ جس شخص نے ان کو پکارا, جس شخص جو ان کو پکارتا ہے اس کے معاملات کا انتظام وہ کرتے ہیں. کیا یہ عقیدہ مشرکین رکھتے تھے جو بتوں کو پوچھتے تھے کہ میں اگر ان کو پکاروں گا تو یہ مجھے اولاد دے دیں گے, میرے بیماری کو شفا دے دیں گے, میرے قرضے کو نپٹا دیں گے, میری مشکل کو آسان کر دیں گے؟ کیا مشرکین مکہ اپنے بت پتھروں اور لکڑیوں کے بتوں کو کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے؟ شیخ پوچھ رہے ہیں کہ تم کہہ رہے ہو کہ بتوں کی پرستش, تو بتوں کی پرستش کیا تھی؟ یہ مشرکین جن بتوں کو پوجتے تھے, کیا وہ بت وہ مشرکین یہ عقیدہ رکھتے ہیں, شرک کرنے والے, کہ یہ پتھر اور مورتیاں جو بھی ہیں لکڑی کی یا کسی بھی چیز کی, یہ لوگ کائنات کا نظام چلائیں گے, ان کو جو پکارے گا اس کو روزی یہ دیتے ہیں, یہ پیدا کرتے ہیں؟ تو یہ ایسا عقیدہ ہے فہذا یکذبہ القرآن, یہ ایسا عقیدہ ہے جس کا قرآن رد کرتا ہے. قرآن اس کو جھٹلاتا ہے کہ مشرکین ایسا نہیں مانتے تھے. ہاں, کما فی قولہ تعالی, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے, قل من یرزقکم من السماء والارض, آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان اور زمین سے تم کو روزی کون دیتا ہے. شرح میں ابھی یہ پوری آیت آ رہی ہے, یہاں آگے ہے کہ ان سے آپ یہ سوالات کریں گے تو یہ خود جواب دیں گے کہ اللہ دیتا ہے, اللہ پیدا کرتا ہے, اللہ نظام چلاتا ہے. یہ مشرکین کہیں گے, قرآن کہہ رہا ہے. تو آپ کہتے ہو کہ بتوں کو پوجنا جو ہے وہ عبادت ہے, تو بتوں کی پوجا کرنے والے کیا بتوں کے بارے میں یہ مانتے تھے کہ وہ روزی دیتے ہیں؟ وہ نہیں مانتے تھے. کائنات کا نظام چلاتے ہیں, موت زندگی دیتے ہیں؟ نہیں, وہ بھی نہیں مانتے تھے. قرآن کہہ رہا ہے. تو وَإِن قَالَ ہوا, اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ وَإِن قَالَ, اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہوا من قصد خشبۃ او حجرا بنیۃ علی قبر او غیرہ, کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ جو کسی لکڑی یا پتھر کو, ہاں, یا کسی عمارت, قبر پر بنائی ہوئی عمارت کو یا کسی دوسری چیز کو قصد کرتا ہے, یدعون ذالک, اس کو پکارتے ہوئے, ہاں, وَيَذْبَحُونَ لَهُ, اس کے لیے ذبح کرتے ہوئے, وَيَقُولُونَ, اور یہ کہیں کہ إِنَّهُ يُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ, کہ یہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کریں گے, وَيَدْفَعُ عَنَّا بِبَرْكَتِهِ وَيُعْطِينَا بِبَرْكَتِهِ, ہاں, بِبَرْكَتِهِ, کہ یہ اس کی برکت سے مصیبت ہم سے دور ہوگی, دفاع ہوگا ہمارا, اور اس کی برکت کے ذریعے سے ہم کو جو ہے بہت سی نوازشیں ملے گی.
یہ بت مشرکین مکہ اپنے بتوں کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے تھے. پھر سے بات کو اپنے الفاظ میں دہراؤں جو میں نے ترجمہ کیا کہ جو مشرکین جس کو تم بت پرستی کہہ رہے ہو، بتوں کو پوجنے والے یہ نہیں مانتے تھے کہ یہ بت خالق و مالک ہیں، کائنات کی تدبیر کرنے والے ہیں، ہم پکاریں گے تو یہ بنائیں گے بگاڑیں گے. نہیں، وہ یہ مانتے تھے کہ یہ بت جن کو ہم پکار رہے ہیں، یہ بت ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، یہ ہمارے سفارشی بنیں گے، اور جن پتھروں لکڑیوں کی طرف یہ رخ کر رہے ہیں وہ ذریعہ بنیں گے. ان کو طاقت والا مشرکین بھی نہیں مانتے تھے. تو اب اگر تم یہ سوال کر رہے ہو، یہ بتا رہے ہو فقل، تو وہ جواب اگر یہ دیتا ہے تو فقل صدقت، تو تم کہو کہ ہاں تم نے سچ کہا. وہذا ہوا فعلکم، تو جو مشرکین اپنے بتوں کے ساتھ کرتے تھے، ہاں یہ تمہارا بھی فعل ہے. ان احجار، ان پتھروں اور قبروں پر بنائے ہوئی عمارتوں، قبوں اور ان کے ساتھ علاوہ جو پختہ قبریں تم نے بنا کر ان کا رخ کیا ہے، تم وہی عمل تو وہاں کر رہے ہو جو مشرکین اپنے بتوں پہ کرتے تھے. وہذا اقر، اب اگر اس نے اس کا اقرار کیا، اس نے یہ اقرار کر لیا کہ ان فعلہم ھذا ھو عبادۃ لکم، ان کا یہ فعل بتوں کی پرستش ہے، تو یہی تو ہمارا مطلوب ہے. مشرکین بتوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں ان کو خالق مالک مان کر نہیں، بلکہ ان کو وسیلہ ذریعہ مان کر، ان کی برکت سے اپنے مسائل حل کرنے کا عقیدہ رکھتے ہوئے. تو جو یہ کرتے ہیں، یہ آج قرآن چونکہ کہہ رہا ہے، اس لیے مشرکین جو ہمارے ہاں قبر پرست یا دوسرے ہیں پیر پرست، وہ بھی ماننے کو تیار ہوں گے کہ ہاں ان کا شرک ایسا ہی تھا، وہ اپنے بتوں کو خالق مالک نہیں مانتے تھے. تو جب بتوں کی پرستش کرنے والے یہی عقیدہ کرتے ہوئے مشرک ہو گئے، تو تم جو قبروں کی پوجا کر رہے ہو، ولیوں نبیوں کو پکار رہے ہو اور یہی عقیدہ رکھتے ہو، تو تم میں اور ان میں فرق کہاں رہا؟ ہاں، اس کی شرح کرتے ہوئے بہت شارٹ میں ہے. ہاں، انہم لا یعتقدون ذالک، کہ مشرکین جو ہیں مکہ جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ یہ عقیدہ رکھتے تھے، وہ بھی یہ مانتے تھے کہ اللہ پیدا کرتا ہے، روزی دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. ہاں، قرآن کی متعدد آیات یہ بات کو بیان کرتے ہوئے موجود ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان انہوں نے بطور نمونہ نقل کیا، جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، سورہ یونس کی آیت، جس کی طرف شیخ محمد عبد الوہاب نے اپنی عبارت میں ایک حصہ نقل کیا، پوری آیت یہاں شرح میں نقل کی کہ قل من یرزقکم من السماء والارض، آپ ان سے کہیے کہ کون ہے جو آسمان اور زمین سے تم کو روزی دیتا ہے. امن یملک السمع والابصار، یا وہ کون ہے جو آنکھ اور کان اور آنکھوں کا پورا اختیار رکھتا ہے. ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اور کون ہے جو مردے سے زندے کو اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے. مٹی سے پیڑ پودے، ہاں، پھر پیڑ پودوں سے جو ہے غذا، اور پھر غذا جاتی ہے جانوروں میں، ہاں، اور جو ہے ان کے ذریعے سے جو ہے دودھ اور اس میں کیا کیا جاندار چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو مردوں سے زندے کو اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے، انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا، اور اس طرح کی اور بھی مثالیں لوگوں نے دی. وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو کائنات کی تدبیر کرتا ہے، امور کا مدبر ہے، نہ بندوبست اور نظام چلاتا ہے. اگر تم ان سے سوال کرو گے، سورہ یونس کی آیت نمبر 31، تو فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ کہیں گے کون؟ مشرکین مکہ، یہ کہیں گے کہ اللہ، یعنی آسمان زمین سے رزق اللہ دیتا ہے، آنکھ کان اور اعضاء و جوارے پر اختیار اللہ کا ہے. ہاں، کائنات زندے سے مردے کو نکالنا، مردے سے زندے کو نکالنا اللہ کرتا ہے، اور کائنات کا پورا نظام اللہ چلاتا ہے. یہ کون کہتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کہیں گے اللہ. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر تم ان سے کہو کہ کیا پھر سوچو تم ڈرتے نہیں؟ تم ڈرتے نہیں یہ سب ماننے کے باوجود ان کو پوج رہے ہو، بتوں کو، اللہ کو فراموش کر کے. اللہ کی اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی شان میں اہانت. ہاں، وَأَنَّهَا تُقَرِّبُهُمْ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، دوسری بات کہ یہ عقیدہ یہ مانتے تھے کہ وہ ایک تو یہ مانتے تھے کہ خالق مالک یہ بت نہیں ہے، اور دوسرا عبادت کیوں کرتے تھے کہ یہ اللہ سے قریب کریں گے اور ان کی برکت کے ذریعے سے ان کا بچاؤ ہوگا. ان بتوں کی عبادت کے ذریعے سے ان کی برکت حاصل ہوگی تو ان کا بچاؤ ہوگا، ان کی برکت سے خیر ملے گا، یعنی ان معبودان باطلہ کے ذریعے سے. فَقُلْ صَدَقْتَ، جب یہ بات اس سے تم کہو گے اور وہ اقرار کرے گا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، تم مانتے ہو کہ نہیں، تو کہے گا کہ ہاں یہ ہم مانتے ہیں، تو کہو گے، تم کہو صدقتا، کہ تم نے صحیح کہا، یعنی صدقتا ھذا صنیعکم، تم نے سچ کہا، اور یہی سچ کہا کہ تمہارا عمل بھی یہی ہے جو مشرکین مکہ یا بت پرستوں کا تھا. وَھَذَا مَا تَفْعَلُونَهُ وَمَا تَعْتَقِدُونَهُ فِيهَا مِنْ أَنَّ تِلْكَ الْمَعْبُودَاتِ لَهَا بَرَكَةٌ، اور یہی تو تمہارا بھی عقیدہ ہے ان بتوں اور قبروں کے بارے میں
قبروں اور ولیوں پیروں کے مردوں کے بارے میں کہ یہ معبودات کی بھی، ان معبودوں کی بھی برکت ہے، ان کی ایک عظمت اور قدوسیت ہے اور قداسہ یعنی پاکیزگی ہے، اور اللہ کے پاس ان کا جاہ و مرتبہ ہے، لہذا اس کے ذریعے سے اپنی حاجتوں کو اللہ تک ہم پہنچاتے ہیں۔ تمہارا بھی تو یہی کہنا ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا۔ آگے شیخ محمد عبدالوہاب کا جملہ ہے وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا، ابھی جو پچھلا اس کا سوال ہے کہ تم کہتے ہو کہ بت پرستی کو ہم شرک کرتے ہیں، اور اس کا جواب ایک دے دیا، کہا کہ اس سے یہ بھی جواب دیا جائے گا کہ اگر تمہارا یہ کہنا کہ بتوں کی عبادت کرنا شرک ہے، حل مرادو کا ان الشرک مخصوص بہذا، تو کیا تمہارا مطلب یہ ہے کہ شرک بس یہی ایک عمل ہے، مخصوص ہے، اور صالحین پر اعتماد کرنا، ان سے دعا کرنا وہ شرک میں داخل نہیں ہے؟ فہذا یردہ ما ذکرہ اللہ، اگر تم ایسا کہہ رہے ہو تو اس کا ذکر رد کرتا ہے جو قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو ملائکہ سے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یا نیک اور صالح لوگوں سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی کفر کر رہے ہیں۔ قوم نوح کے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ اولیاء تھے جن کو لوگوں نے بت بنا کے پوجنا شروع کیا، ان کو اللہ نے مشرک قرار دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے جن کی عبادت کی نصارہ نے کر رہے ہیں، ان کو اللہ نے کافر قرار دیا۔ ایسے ہی مشرکین مکہ میں بہت سارے نیک لوگوں کو پوجنے والے تھے۔ فلا بد ان یقر ذلک، تو لازم ہے کہ جب آپ یہ بات پیش کرو گے تو وہ اس کو مانے گا، کیونکہ یہ قرآن میں ہے کہ ان من اشرک فی عبادت اللہ ان احد من الصالحین، کہ جو شخص نیک لوگوں میں سے کسی کو بھی اللہ کی عبادت میں شریک کرے گا، فہذا هو الشرک المذکور فی القرآن، تو قرآن میں ذکر کیے ہوئے شرک کا یہ حصہ ہے، وہذا هو المطلوب، اور یہی ہمارا مطلوب ہے کہ ہم سمجھائیں۔ آگے اس کی شرح اور پھر اس سے متعلقہ بات انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توحید اور شرک کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، شرک کو مکمل اور اچھے انداز میں اس کو متحقق اور مضبوط بنا کر جو ہے توحید کو قبول کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور شرک کی ہر شکل ہر صورت سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور پھر اس کی بنیاد پر دنیا اور آخرت میں سعادت و کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔